السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فیض صاحب کا ایک مصرع ہے، اس سے ابتدا کرتے ہیں، بلکہ شعر ہے کہ پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام اور 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی سے ابتدا ہونے والا جلوس بہت سے ذاتی اور سرکاری املاک کو اور انتہائی قیمتی جانوں کو تہ تیغ اور ملیا میٹ اور پامال کرتا ہوا لاہور سے نکلتا ہے، گوجرانوالا میں جا کے دھرنا دیتا ہے۔ ایک دفعہ وہ لاہور میں فائرنگ کر کے اور گاڑیوں کے نیچے دے کے سرکاری اہلکاروں کو کچلتا ہے، مارتا ہے۔ اس کے بعد یہی حرکت دوبارہ سادوکی میں ہوتی ہے، پھر وہ وزیر آباد جا کے بیٹھتے ہیں، اور اس وقت جب حکومت کو سیاسی جان کے لالے پڑتے ہیں تو پھر کمیٹیاں بنتی ہیں اور مذاکرات کے لیے آگے کیے جاتے ہیں، کچھ مہرے پیچھے ہٹائے جاتے ہیں، کچھ کو پٹوایا جاتا ہے، کچھ کو اٹھا کے باہر رکھا جاتا ہے۔ مقصد کیا کہ بادشاہ بچ جائے، وزیر بچ جائے، توپیں کھڑی رہیں اور پیادے مروا لیں، فیلے مروا لیں، مطلب آخری حد تک جائیں، لیکن حاصل کیا ہونا ہے اور چھوڑنا کیا ہے۔ پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے ملکی اور سماجی سیاسی حالات، ایون آئینی حالات یا صورتحال، اس کے لیے دگرگوں کا لفظ چھوٹا پڑ چکا ہے۔ سامنے پلیٹ میں رکھے ہوئے معاملات اور ٹیبل پہ پریزنٹ کیے ہوئے ایشوز، ان کو ایک ویو آف ہینڈ کے ساتھ اس طرح ڈسمس کیا جاتا ہے جس کے رد عمل میں وہ جو ایٹ ہینڈ ایشوز تھے اور جو واقعتاً ایڈریس کرنے والے مسائل تھے، ان کو توجہ نہ دینے کے نتیجے میں وہی جنہوں نے چشم پوشیاں کی ہوتی ہیں، وہی جنہوں نے اپنی اقتدار کی جان بچانے کے لیے، سیاسی کیریئر کی سانس کی ڈوری کو سلامت رکھنے کے لیے مکرو اور گھٹیا کمپرومائز کیے ہوتے ہیں، اور ایک ویو آف ہینڈ سے ان ایشوز کو اٹھا کے سائیڈ پہ رکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ہاتھ آتا ہے، وہ کان سے پکڑ کر ان کو ایک سائیڈ پہ کر دیتا ہے، جائیے آپ۔ پھر کبھی وہ نعرہ بنتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، اور کبھی وہ بیان جاری ہوتا ہے کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اور اب جو تبدیلی لے کے آئے تھے اور تبدیلی لانے کے خواب لے کے آئے تھے، انہوں نے ایسے ایسے مضحکہ خیز کلائمیکس دکھائے ہیں کہ جس وقت ریاست مدینہ کو تحفظ دینے کے لیے خندقیں کھودی جا رہی تھیں، تو ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا، ہم نے اسلامیات میں غزوہ احزاب یا خندق، جنگ خندق، وہ پڑھی تھی کہ ریاست مدینہ کو بچانے کے لیے خندقیں کھودی گئی تھیں، لیکن باہر احزاب جو تھے وہ پورے عرب کے پھیلے ہوئے قبائلی مشرک تھے، اور قبائلی اور قریشی کفار تھے جو مہاجر قریشیوں کو اور مدینے والوں کو، جنہوں نے اگلے ویژن کو سامنے رکھ کے ریاست مدینہ بنائی تھی، ان کے خیال میں ہم تو اس وقت بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے نبی کی آواز تھی کہ کون ہے جو اس وقت میرا ساتھ دے گا، اور جنہوں نے وہ ساتھ دے دیا ان کمزوروں کا گروہ تھا جس پر ظالموں نے چڑھائی کی تھی۔
وہ پیرالل ڈرا کرنا تھا اگر، تو آپ میں وہ بنیادی تقوی، وہ شرافت، وہ صداقت، وہ دیانت ہوتی تو آپ اس سے بھی زیادہ کمزور ہوتے، تو ہم مان لیتے کہ یہ باہر جو ہے یہ احزاب اور یہ لشکر سارے کے سارے آپ کی ریاست مدینہ پہ چڑھائی کرنے آئے ہیں۔ ہوتا یہی ہے کہ آپ نومنکلیچر اور اصطلاحوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پتہ آپ کو بھی ہوتا ہے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، اور وہ جو سٹیپ بائی سٹیپ جس جرت اور جس دیانت اور جس اپ رائٹ شخصی بیہیویئر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ میں انفرادی طور پر بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کی کیبنٹ میں بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کی اسمبلیوں میں بھی نہیں ہوتا، اور ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے تحت وہ آپ کے پبلک فائبر میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ خود اپورچونسٹ، آپ کے فالوورز اپورچونسٹ، آپ کی کیبنٹ اپورچونسٹ، تو اس کے بعد وہ عوام الناس بھی جو ہیں وہ جو ان کو جو بھی باتوں میں لگا کر لے جائے، انہوں نے باتوں میں لگایا، وہ لاہور سے لے کے تو ان کو وزیر آباد تک لے آئے، اور آپ نے ڈسکارڈ کیا ہوا مولوی مفتی منیب، اٹھا کے باہر رکھا ہوا رویت ہلال سے مفتی منیب، اور اپنا عاشق رسول اور تکفیریت کے کمبینیشن کے ساتھ شہرت پانے والا منسٹر علی محمد، ان کو آگے کر دیا، اور فار دیٹ میٹر وہاں پر ختم نبوت کے سپاہی اور ختم نبوت کے چیمپئن شیخ رشید کو بھی اٹھا کے باہر رکھا۔ کس کے کہنے پہ رکھا؟ وہ جو باہر سے آئے ہوئے تھے۔ پتہ تو پہلے ہی چل گیا کہ اگر آپ ریاست مدینہ ہیں تو پھر یہ سارے کا سارا ٹی ایل پی کا جو لشکر ہیں یہ پھر احزاب والے ہیں، اور اگر یہ احزاب نہیں ہیں تو آپ بھی ریاست مدینہ نہیں ہیں۔ بات سمپل سی ہے، نہ آپ ریاست مدینہ ہیں اور نہ یہ عشاق ہیں۔ جو عاشقان رسول تھے وہ احزاب کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور کریکٹر پریکٹیکل دکھایا ہے انہوں نے کہ ہماری حرکتیں وہ ہیں، اور آپ جو خندقوں کے اندر محصور ہونے والے ہیں، آپ میں سے کسی کے پیٹ پہ کوئی پتھر نہیں بندھے ہوئے، آپ میں سے کسی کی متاع نصر اللہ والی کیفیت نہیں ہے، لیکن آپ کا اصرار ہے آپ ریاست مدینہ ہیں، تو قدرت نے ایک دو چالوں میں ہی آپ کو دونوں کو چیک میٹ دے دیا۔ ان کو بتا دیا کہ آپ کی شکلیں اور آپ کی عقلیں اور آپ کی فراست اور آپ کے بیہیویئرز وہ عاشقان رسول والے نہیں ہیں۔ میڈیا پہ میں سنتا ہوں فہد حسین ہوں یا وہ مبشر زیدی ہوں یا وہ سلیم صافی ہیں، جتنے نام لیتے جائیں سوائے ایک دو کو چھوڑ کے، وسعت اللہ خان نے کوئی کریڈٹ کبھی نہیں لیا، نجم سیٹھی نے بھی آج سچ نہیں لیا، ایاز امیر ہیں وہ بھی نہیں لیتے، انہیں کسی دعوے کی ضرورت نہیں پیش آتی، ورنہ جس طرح عمران خان تقریر شروع کرتا ہے یا کا نعبد و یا کا نستعین سے، جتنے آپ کے اینالسٹ ہیں وہ بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں تو جی کوئی شک ہی نہیں ہے، ہم سارے عاشق رسول ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ہم سارے کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی کٹ کے نہیں مرا، آپ کاٹ کے مارنے والے ہیں، اور آپ میں سے ساروں کا دعویٰ ہے۔ کیوں دعویٰ ہے؟ آپ کو یہ ارد گرد اپنے یہ درندوں کے پنجے اور ان کے خونخوار دانت نظر آ رہے ہیں، آپ ان کو پلیز کرنے کے لیے جب ٹاک شو پہ بیٹھتے ہیں آپ کہتے ہیں جی ہم اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ بھائی بحث نہیں ہے، پر آپ کو بھی تو پتہ ہے کہ آپ کوئی نہیں ہے وہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ حال میڈیا کا ہوا، یہی حال پبلک کا ہے۔ کوئی اپنے ذاتی جو بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا ہے وہ ایک دن کے لیے بھی اپنی بھینسیں وہاں ڈکراتی ہوئی نہیں چھوڑے گا، وہ دودھ چوک ہی آئے گا ادھر۔ ہاں شام کو آتے جاتے وقت مطلب عاشق رسول کا نعرہ لگانے میں بھی کیا حرج ہے۔ اور جو آپ کے ریاست مدینہ والے تھے اس کو پتہ تھا کہ میں کوئی ریاست مدینہ نہیں بنا رہا،
انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ کو سپورٹ کرنے کے لیے پبلک سینٹیمنٹ کے ساتھ کھیلنا چاہا اور انہیں اس میں سیف ہیون نظر آئی تو انہوں نے ریاست مدینہ آگے رکھ لی. ورنہ کس کو پتہ ہے کہ ریاست مدینہ کس کس کیفیت اور کون کون سے جذباتی اور ذہنی اور کیفیاتی قربانیوں کا تقاضا کرتی ہے. لیکن بہرحال یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب آخر پہ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی فیض صاحب کی کہ پھر کوئی آیا دل ازار نہیں، کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. آپ کو مسیحائی کے لیے، آپ کو ان مسائل کے حل کے لیے اگر فرد واحد کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ کی صفوں میں سے نکل کے نہیں آیا. اگر ایک ادارے یا 5 یا 4 اداروں کی ضرورت تھی تو وہ بھی آگے نہیں آئے. اگر آپ کو جمہوری سیٹ اپ کے ستونوں کی ضرورت تھی تو وہ بھی آگے نظر نہیں آئے. اور آپ نے ڈسکارڈڈ ٹیشو پیپر کی طرح پھینکے ہوئے دوبارہ جھاڑ پونچھ کے ان کو آگے کیا. اور رات کو ایک معاہدہ ہو گیا کہ بس جی اب آپ اس طرح واپس چلے جائیں، ہم فلاں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم فلاں بھی کر دیتے ہیں، ہم فلاں بھی کر دیتے ہیں، اپنا کہا ہوا کل عدم بھی واپس کر لیتے ہیں. تو اس شورش کے پیٹ سے اگر کوئی اصلاح یا کسی فیصلہ، یعنی وہ جو ریاست کی رٹ اور ریاست کے ڈیکورم کے لیے ڈٹرمنیشن کے ساتھ سٹینڈ لینے والا امکان تھا اور والی صورتحال پیدا ہونے کے آثار نظر آ رہے تھے یا لوگ مطالبہ کر رہے تھے، اب پھر نہیں، کوئی نہیں والی حالت میں جا کے وہ اتنا نقصان کر کے گھروں کو چلے جائیں گے اور گھروں کو دوبارہ اپنے آپ کو ری اسٹرینگتھن کر کے آپ پہ دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے. اور آپ پر بھی خیر کسی نے کیا حملہ آور ہونا ہے؟ پبلک کے جان مال کے ساتھ کھلواڑ کے لیے. اور سول سپریمیسی کی تو آپ باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن سول میں اگر آپ کی ایک انفورسمنٹ کا ادارہ پولیس تھی، آپ نے ان کو گندا کیا، ان کو بے وقار کیا اور ان کو لاوارث ثابت کر کے تو آپ نے معاہدہ کر لیا. کیجئے، لیکن اگر کسی نے لکھ کے رکھنا ہے تو رکھ لیں. کیونکہ ایاز امیر سے پوچھا ان کی میزبان نے کہ وہ جی علماء کو کہا ہے کہ وہ مذاکرات کر کے معاملے کو سلجھائیں، تو انہوں نے کہا 74 سالوں میں تو علماء نے کچھ بھی نہیں سلجھایا. ایک دفعہ تو بتائیں کہ علماء نے سلجھایا ہو. بلکہ یہ جو چیز وہاں وہ نہیں کہی انہوں نے، میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ 74 سالوں میں جو کچھ الجھایا اور جو بیڑا غرق کیا ہے اس کے ذمہ دار علماء اور اپورچونسٹ سیاستدان ہیں. اب میں آخر میں صرف ایک لائن میں آپ کو یہ بتا کے کہ کہاں موقع آتے ہیں. آج مجھے ذاتی طور پر میں ان کو استعفے کے لیے کہہ نہیں رہا، میں آپ کو ایک سچویشن بتا رہا ہوں. فواد چودھری کو چمٹی سے اٹھا کے انہوں نے کہا ان کے مطالبے پر کہ اس کو باہر رکھیں جی، اور شیخ رشید کو بھی باہر رکھیں. شیخ رشید اور فواد چودھری کو ایک بریکٹ میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو مطالبہ کرنے والے تھے انہیں فواد چودھری کے اور شیخ رشید کے وہ بیانات جس میں انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ لشکری ہیں، یہ عسکری ہیں، یہ ملیٹنٹ ہیں اور ان کی فلاں فلاں جگہ سے فنڈنگ ہوتی ہے، وہ ساری باتیں ان کو چبھیں جا کے کہ یہ تو ہمارا راستہ نہیں بننے دے رہے. اس بنیاد پر انہوں نے فواد چودھری کے ساتھ شیخ رشید کو وزیر داخلہ کو بھی رکھا کہ ان کو بھی جی باہر کریں، ہم نے ان سے بھی بات نہیں کرنی. وہ آپ نے جو پچھلے 2 3 4 ہفتوں میں سنا تھا نا کہ فلانا ڈاکٹر جو ہے وہ لودھرا سے ہٹا دیں، وہ قادیانی ہے. فلانا جو اپنا میونسپل کمیٹی میں چیف افسر ہے شوکت حیات، اس کو بھی ہٹا دیں، وہ بھی قادیانی ہے. اور چکوال میں فلاں کو بھی ہم نے پوسٹنگ نہیں ہونے دینی. کہ یہ تینوں چاروں دفعہ کون تھے؟ مذہبی کٹھ ملائیت تھی جو یہ فیصلے دے رہی تھی. بہت ریاستی مشینری کے چھوٹے لیول پر آپ نے ان کے وقار کا خیال نہ کیا. آج آپ کے منہ پر قدرت نے within 3 weeks یہ بات نکال کے ماری کہ وفاقی وزیر داخلہ کو اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کو، سابقہ وزیر داخلہ بھی تھے،
وزیر سائنس بھی ہیں اور سینئر کیبنٹ ممبرز ہیں اور گو بٹوین کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. وہ ان لیول کے دو جو آپ کے پانز تھے، یا پانز تو اب ان کو پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ وہ توپیں تھیں آپ کی، ان کو انہوں نے کہا کہ ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو باہر کریں مذاکرات کے لیے. آپ کے مذاکرات نے کہاں پہنچنا ہے اور اس کا کیا ہونا ہے، صرف اس میں یہ دیکھ لیں کہ وہ جو لودھرا میں ایک ہسپتال کا چارج لینے والا ایم ایس یا ڈاکٹر، اور چکوال خوشاب یا پنڈی میں کسی ٹاؤن کمیٹی کے چیف افسر کا چارج لینے والا ایک کارندہ سرکاری، جس کو غیر آئینی کمپرومائز کی بنیاد پر ریاست اس کے پیچھے کھڑی نہیں ہوئی، اور اس کی بنیاد کیا رکھی کہ یہ قادیانی ہے، دی سول ریزن کہ یہ احمدی ہے، ہم نہیں اس کو لگنے دیں گے. اور آپ نے کہا ہاں آپ نہیں لگنے دیں گے، ہم لگائیں گے. ہم بھی نہیں لگائیں گے. آپ نے آئین کو نہیں دیکھا کہ آئین آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ نہیں کہ آپ اس طرح کر کے کہیں کہ فلانا تھانے دار یہاں سے ہٹا دو، اس کا مذہب یہ ہے. فلانے ڈی ایس پی کو چارج نہیں لینے دینا، اس کا مذہب یہ ہے. فلانے ڈاکٹر کو ہٹا دو، ایم ایس نہیں لگنے دینا، اس کا مذہب یہ ہے. اور آپ ساروں کو پتہ تھا، آپ نے آنکھیں موندے رکھیں اور منہ میں گھنگھنیاں ڈالے رکھیں. نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت آج کے کمپرومائز سے ذرا پہلے آپ کے 2 سینئر منسٹرز، اور ایک ان میں سے آؤٹ رائٹلی وزیر داخلہ، اگلوں نے کہا انہوں باہر کڈوا سا انہوں نے گل نہیں کرنی، اور آپ نے کہا ہاں نہیں ایسی نہیں کر دیں، اور بٹھایا کہ اس کو وزیر خارجہ کو. وزیر خارجہ کو بٹھانے کے نتیجے میں اب آپ ذرا پاکستان بحیثیت ریاست اور اس کی نمائندگی میں وہ وزیر خارجہ بینڈ اور ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ ایک ٹیبل پہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد کس منہ سے جا کے وہ ورلڈ لیڈرز کو ایڈریس کریں گے جناب؟ یہ آپ سے قدرت انتقام لیتی ہے. اس طرح آپ کی عقلیں ماری جاتی ہیں، اور اس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیوچر میں سروائیو کریں گے. آپ کو اگلی دہائی نظر نہیں آ رہی، مجھے نظر نہیں آتی آپ کی اگلی دہائی. تھا چانس، کیونکہ آپ کو جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا، ختنہ کروانا پڑے گا، آپ کو تھوڑی بلیڈنگ آپ کو کروانی پڑے گی. آپ وہ بلیڈنگ کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ ذرا اپنے فیصلوں کی نوعیت دیکھ لیجئے. ایک لائن کا میں نے کہا تھا، وہ لائن یہ تھی کہ یہ وہ موقع تھا کہ فواد چودھری ریزائن کر دیتے اور کہتے میں چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ نارمل گھرانوں کے ہوتے ہیں، سیدھے سادے سے، انہوں نے بھی ترقی کرنی ہے، لیڈر چاہیے ہوتی ہے، وکالت تھی، میڈیا اینکر تھے، اس کے بعد منسٹری ملی، اس کے بعد اب وہ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں. اچھے شریف النفس سٹینڈ لینے والے اور آئین کو سمجھنے والے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. شیخ رشید اگر آج ریزائن کرتے ہیں اپنی وقار کی خاطر، اور شیخ رشید نے پھر پاوے کھانے نا اتنے بہ کے لال حویلی دے سامنے ریڑی تھے، تو وہ کہتے ہیں میری 13ویں وزارت ہے، میں ہر حکومت میں وزیر ہوتا ہوں. یہی تو دلیل ہے کہ آپ اپرچونسٹ ہیں. اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ سٹینڈ لینے والے نہیں ہیں. اور فواد چودھری، تاریخ میں زندہ رہنا چونکہ مشکل ہوتا ہے، سیاست میں زندہ رہنے کے لیے وہ موجود رہیں گے. حالانکہ جب چمٹی سے پکڑ کے آپ کو ہٹایا گیا ہے اور اس مفتی منیب کے انکلوژن کی وجہ سے ہٹایا جا رہا ہے، جس کو آپ نے جسٹ 4-6 مہینے پہلے رویت حلال کمیٹی سے باہر کیا تھا اور اس کو کہا تھا کہ آپ کی ریلیونس کوئی نہیں ہے، اب آپ چلے جاتے گھر، رہنے دیتے. پڑھے لکھے بھی ہیں، وکالت بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ایسے موقعوں پر اگر انڈیویجولز ہی چند 2-4 ہی کھڑے ہو جائیں، دوسروں کو رستہ مل جاتا ہے. اگر ایک آدھ جو سائیڈ پہ ہوا بھی تھا ندیم افضل چاند، وہ جو ویسے ذمہ دار ایک ایم این اے دی گل ہے نا، وہ جو بولنے والے ہیں وہ
جہاں پر واقعی سٹینڈ لینا ہے وہاں پر نہیں لے سکتے. یہی حال آپ کا اور یہی آپ کے وزیر اعظم کی حیثیت ہے یا اس کی مینٹیلٹی ہے. اس ساری مینٹیلٹی کو اگر اسٹیبلشمنٹ ہر وقت اپنی انگلیوں پہ نچا کے کیش کرواتی ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ ان کو بھی تو پتہ ہے نا کہ آگے یہی لوگ ہیں. وہ کون ہیں کہ جو ایک اصول اور ایک گریسفلنس اور ڈیکورم کی خاطر یہ کہیں کہ رکھو اپنی وزارت میں کی کرنی. مگر ایسے ہیں نہیں آپ. چونکہ آپ ایسے ہیں نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ یہی کچھ چل رہا ہے. اور جب آپ ساروں کے ساتھ یہ سارا کچھ چل رہا ہے اس دورانیے میں آپ کی اکانومی، آپ کی ایجوکیشن، آپ کا ہیومن سٹاف، آپ کے ہیومن سٹاف کی صحت، ان کی سیکیورٹی اور ان میں احساس تحفظ، یہ ساری چیزیں، ان کا رہن سہن، ان کا آگے پلان کرنا، اور 50 سال بعد بھی پاکستان کے دریاؤں کے پلوں اور نہروں کی پٹڑیوں کو اپنی نہروں کے پٹڑیاں اور اپنے دریاؤں کے پل سمجھ کے ان کے اوپر محنتیں کرنی، ان کے اوپر پلان کرنے، سڑکیں اور رستے بنانے اور اپنی جنریشنز تیار کرنی. یہ تو پھر اس سوچ والے لوگوں کا نہ کام ہوتا ہے نہ کبھی کرتے ہیں. باقی کسی وقت پھر بیٹھ کے بتا دیں گے کہ وہ جو آپ ایٹم بم لے کے اس کی بنیاد پر آپ تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اور فیوچر میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس ایٹم بم کے کنٹریبیوٹرز، اس کے ڈیولپرز اور اس کے پروٹیکٹرز، اور اس کی خاطر لانگ ٹرم سسٹینیبل پلاننگ کر کے دینے والے وہ کون تھے. یہ ساری باتیں ہسٹری کا حصہ ہیں اور آپ ان کے اوپر کالک مل کے اپنے چہرے روشن کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. لیکن قدرت کا انتقام یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ منہ دیتے ہیں وہ کالا ہو کے ہی لوگوں کو نظر آتا ہے. جیسے آج کے معاہدے نے آپ کے منہ کالا کر دیا، اسٹیٹ کا بھی، کیبنٹ کا بھی. چلیں، آپ کو یہ پسند ہے آپ یہ رکھیں. پھر کوئی آیا دل زار نہیں، کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.